آغاز میں بات NCOC کے بڑے اعلانات کی، جس میں وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ 89% سکولز کے اساتذہ اور عملے کی ویکسینیشن ہو چکی ہے، اس لیے اب سکول وین ڈرائیورز کی بھی ویکسینیشن لازمی ہے۔ 31 اگست کے بعد سکول ٹرانسپورٹر بغیر ویکسین کام نہیں کر سکیں گے۔ 30 ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ کرنے والے پاکستان نہیں آ سکتے۔ 15 ستمبر کے بعد موٹر ویز پر سفر کے لیے کم از کم 1 ڈوز لازمی ہوگی۔ طلباء کے لیے 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے۔ 89% اساتذہ اور دوسرا عملہ جو ہے کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ 31 اگست کے بعد اسکول کے بچوں کی ٹرانسپورٹیشن کے اندر کام پر حاضر نہیں ہو سکے گا اگر اس نے کم سے کم 1 ڈوز ویکسین کی نہ لگوائی بھی۔ 30 ستمبر کے بعد وہ کام نہیں کر سکے گا اگر اس نے پوری ویکسینیشن یعنی دونوں ڈوز نہ لگوائی۔ فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو آپ پاکستان سے انٹرنیشنل فلائٹ نہ باہر جانے کے لیے لے سکتے ہیں، نہ آپ پاکستان آ سکتے ہیں بغیر ویکسینیشن کے 30 ستمبر سے۔ شاپنگ مالز کے لیے بھی 31 اگست سنگل ڈوز کا ٹارگٹ ہے، 30 ستمبر جو ہے اس حتمی ٹارگٹ ہے۔ ہوٹلز، گیسٹ ہاؤس وہی 31 اگست اور 30 ستمبر کی تاریخ ان پر بھی لاگو ہوگی۔ کھانے کی جگہیں جو ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، شادی کی جو تقریبات ہیں، 30 ستمبر سے یہ بندش لگائی جا رہی ہے کہ اگر آپ پوری طریقے سے ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو آپ ان مقامات پر نہیں جا سکیں گے۔ 17 سال اور اس سے اوپر کے جو طلباء ہیں وہ 15 ستمبر تک کم سے کم 1 ڈوز ان کو لگانا لازمی ہے۔ اگر 15 اکتوبر تک انہوں نے دونوں ڈوز نہیں لگائی ہوئی تو ان کا بھی پھر تعلیمی اداروں کے اندر جانا ممکن نہیں ہوگا۔ ریل کے اندر یا بس کے اندر جو آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، میٹروز ہیں، ان سب کے اندر 15 ستمبر تک آپ کو 1 ویکسینیشن کی ڈوز لگوانا لازمی ہے، اور اگر 15 اکتوبر تک آپ نے دونوں ڈوز نہیں لگوائی ہوئی ہیں تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو ہائی ویز اور موٹر ویز اور ہائی ویز کے اوپر ہے، اس کے اوپر بھی یہ بندشیں لگائی جائیں گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں 17 سال کے نوجوانوں کی ویکسینیشن کا آغاز 1 ستمبر سے ہوگا، جس کے بعد 15 سے 17 سال کے نوجوانوں کی ویکسین کا مرحلہ بھی شروع ہوگا۔ 50 سال سے زائد عمر کے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے بوسٹر کی تجویز دی جائے گی۔ نادرا نے NCOC کے ساتھ مل کر ایک ایپ تیار کی ہے جس میں اپنا سرٹیفکیٹ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بیرون ملک جانے والوں سے ویکسین کے پیسے لیے جائیں گے۔ 1 ستمبر سے 17 اور 18 کے درمیان کے وہ نوجوان لوگ جو اب وہ بھی ویکسین لگوا سکیں گے۔ 15 سال سے لے کر 16 اور 16 سے 17 سال والے بچے جو ہیں اس کی بھی ویکسینیشن کا آغاز ہوگا۔ وہ تمام لوگ جن کا قوت مدافعت جو ہے، نظام جو ہے اس میں کچھ کمزوری ہے، ان کی عمر 12 سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور ان کو ایک مخصوص ویکسین جو ہے اس کا بھی آغاز 1 ستمبر سے ہوگا۔ ٹریولرز ہیں جن کو ملک سے باہر جانے کے لیے کچھ مخصوص ممالک میں کچھ مخصوص ویکسین کی ضرورت ہے، ان کی اجازت ہوگی، لیکن جس جگہ وہ جا رہے ہیں اور جس ملک میں اس ویکسین کی ضرورت ہے اس کا ویزا ان کے پاس ہو، اور یہ ویکسین پیمنٹ پہ ہوگی۔ یعنی جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں جن کی 50 سال سے زیادہ عمر ہے، ان کو ہو سکتا ہے دوسری ڈوز کے تقریباً 6 ماہ بعد ایک بوسٹر کنسیڈر کیا جائے۔ NCOC نے نادرا کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ایک ایپ بنائی ہے، موبائل فون میں اپنا ویکسین کا ویریفائبل سرٹیفکیٹ رکھ سکتے ہیں۔ نادرا کی ویب سائٹ پہ جا کے کسی اور ملک سے لگائی ہوئی ویکسین جو ہے اس کی انٹری بھی اس میں کروا سکیں گے۔ اس کا اطلاق 26 اگست سے ہوگا۔ کرونا کے تازہ ترین اعداد و شمار یہ ہیں کہ کرونا کی چوتھی لہر نے مزید 91 افراد کی جان لے لی ہے۔ وائرس سے مجموعی اموات 25,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ روز 59,943 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، 4,075 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.5% سے زائد رہی۔ سندھ میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 8% ہو گئی۔ پنجاب میں کیسز میں اضافہ ہوا، شرح 7% اور خیبر پختونخوا میں 5.5% سے زائد رہی۔ ملک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 91,046 ہے۔ 5,513 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ، لاہور میں کرونا کیسز مثبت آنے کی شرح 12.4% پر پہنچ گئی۔ گزشتہ روز صوبہ پنجاب کے تمام شہروں میں کرونا کی مجموعی مثبت شرح 7% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے بھر سے 1488 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ سیکٹری صحت کے مطابق راولپنڈی میں 14.1%، فیصل آباد میں 4.7% مثبت شرح ریکارڈ کی گئی۔ ملتان میں 5.3%، بہاولپور میں 11.7% مثبت شرح ریکارڈ کی گئی۔ براہ راست لے چلے آپ کو نیب کورٹ کے باہر مریم اورنگزیب میڈیا ٹاک کر رہی ہیں کہ کسی قسم کا اس سے پہلے کوئی کال اپ نوٹس شہباز شریف صاحب کو موصول نہیں ہوا، اور جب
12 तारीख को कॉल अप नोटिस मौसूल हुआ है, 12 अगस्त को, तो उसका जवाब हमने आज जमा करा दिया। और आज जब सुबह हम ये 11 बजे जवाब जमा कराने आए तो एक तो पहले हमें हिसार में लिया सिक्योरिटी गार्ड्स ने नैब के, शायद कोई ख़तरा था उनको, और उसके बाद जब हमें 1 घंटे के बाद पहले उन जवाब लेने से इनकार किया, और उसके बाद जब हमें अंदर बुलाया गया पुलिस के हिसार में, नैब के जो गार्ड्स हैं उसके हिसार में, हमने वो जवाब जमा करा दिया है। ये 2014 की बात है और 2014 में शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, जिन्होंने और जो इल्ज़ाम है, जो कॉल अप नोटिस है, उस दिन मैं कराए के तर्जुमान, मुझे उनका नाम तो नहीं आता, उस पर अता तारड़ साहब ज़रूर रोशनी डालेंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी सवालात कर रहे हैं ये पीटीआई से और उनके कराए के तर्जुमानों से। तो उन्होंने कहा कि 90 करोड़ रुपए के पौधों का केस है, पौधे लगाने का। तो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतवार के रोज़ भी ये बता चुकी हूँ कि अरबों खरबों करोड़ों की जो करप्शन का इल्ज़ाम है वो 45 लाख रुपए के इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो के फूल बूटे लगाने पर पहुंच चुका है। ये है असल एहतसाब की हकीकत। और ये 45 लाख रुपए कहा जाता है कि जी एहसन इकबाल साहब के भाई को ठेका दिया, और वो कहते हैं जिन्होंने पूरे मुल्क की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का ठेका इमरान खान साहब ने अपने एटीएम्स और माफिया को दिया हुआ है। और हमने जो जवाब जमा कराया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, अता तारड़ साहब उसको आज लाहौर से लेकर आए थे, जिसमें हमने 2014 का बहुत से फैसले किए। शहबाज शरीफ साहब ने 5500 मेगावाट बिजली का फैसला भी किया था। उसके बाद किसानों को की रिलीफ देने के लिए शुगर माफिया के खिलाफ सब्सिडी ना देने का भी फैसला किया था। हस्पताल बनाए, पीकेएलआई हॉस्पिटल बनाया, डीएचक्यूज बनाए, टीएचक्यूज बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, 5 मेट्रोज बनाई, 5 मेट्रोज 1 अरब रुपए में बनी। और उसके बरक्स 126 अरब के पेशावर बीआरटी के खड्डे इस नैब चेयरमैन को नज़र नहीं आते, क्योंकि नज़र की हद जो है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर ख़त्म हो जाती है। तो ये तमाम मंसूबे शहबाज शरीफ ने लगाए, क्योंकि शहबाज शरीफ पंजाब के 10 साल वज़ीर आला पंजाब रहे, जिन्होंने आवाम को रिलीफ दिया, आवाम के लिए हस्पताल बनाए, बिजली के मंसूबे बनाए। वो 300 डैम जो बनने थे शेख चिल्ली के, वो नहीं, 5500 मेगावाट बिजली बनाई, जिसको खैबर पख्तूनख्वा जहाँ इन नलाई हुकूमत थी वहाँ लोगों ने उसी 5500 और जो नवाज शरीफ की क़यादत में 14,000 मेगावाट बिजली बनी उसको इस्तेमाल किया। तो ये जो नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये असल में नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है। नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है। कोई कॉल अप नोटिस नहीं जाता इमरान साहब को। बिलियन ट्री सुनामी, 126 अरब के पेशावर के खड्डे, उसके बाद चीनी चोरी, आटा चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, एलएनजी की जो इन्होंने अभी प्रोक्योरमेंट की है वो, उसमें कोई कॉल अप नोटिस नहीं। और दवाई चोरी, क्योंकि नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो करें तलब शहबाज शरीफ साहब को, करें तलब शहबाज शरीफ साहब को 5500 मेगावाट बिजली जो नवाज शरीफ की क़यादत में खाली पंजाब ने बनाई, करें उसमें तलब, करें उसमें तलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को कि 52 रुपए किलो चीनी क्यों दी लोगों को, 120 रुपए किलो चीनी क्यों नहीं दी, और माफियास को क्यों नहीं फ़ायदा पहुंचाया। करें शहबाज शरीफ को तलब, नवाज शरीफ को तलब कि 35 रुपए आटा देते रहे हो आवाम को, हमारी तरह, इमरान खान की तरह क्यों एटीएम्स को फ़ायदा नहीं पहुंचाया और 100 रुपए किलो आटा बेचा। करें तलब शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को कि क्यों 11,000 मेगावाट की बिजली बनाकर गए हो, क्यों मेट्रो बनाकर गए हो, और
انہی سیف سٹی پروجیکٹس, انہی ہسپتالوں, انہی بجلی کے منصوبوں کے اوپر فیتے کاٹتے ان کو شرم نہیں آتی. اور شہباز شریف کے منصوبے, نواز شریف کے منصوبوں کو گروی رکھوا کر پیسے کما رہے ہیں عمران خان صاحب, ان کو شرم نہیں آتی. اور جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جو بیانیہ ہے, جو قبرستانوں میں دفن ہو رہا ہے, اور جس قسم کے سیاسی انتقام کیے ہیں ان لوگوں نے, وہ بدبودار احتساب جو کیا, جو میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ مقصد ایک ہی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ شروع کی کہانی آشیانہ, گندا نالا, صاف پانی, لاہور میٹرو, ملتان میٹرو, اورنج ٹرین, یہ تمام وہ منصوبے ہیں جو پنجاب کے عوام کے ریلیف کے لیے, یہ اتنے حسد کے مارے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ جو ثاقب نثار صاحب تھے جنہوں نے اس کرسی کا غلط استعمال کیا, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی کرسی کا, اس کو کیوں نہیں طلب کیا جاتا؟ کہاں گیا ڈیم فنڈ پی کے ایل آئی کو بند کر کے؟ کون جواب دے گا ان مریضوں کا؟ پی کے ایل آئی کو بند کر کے, شہباز شریف کی مفت دوائی کو بند کر کے دوائیوں پر ڈاکہ ڈالا گیا, ہسپتالوں کو بند کیا گیا. یہ ان کی اصل حقیقت ہے. یہ تمام منصوبے شہباز شریف نے لگائے. انہوں نے ہر منصوبے کو متنازع بنایا اور اس کے اندر اس کی اصل حقیقت ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ کے اندر سرٹیفکیٹ ملا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف سرخ رو ہے, اور ہر جگہ کے اوپر شہباز شریف نے ایک ہی چیلنج دیا کہ تم اربوں کی کرپشن نہ ڈھونڈو, تم خربوں کی کرپشن نہ ڈھونڈو, کروڑوں کی کرپشن نہ ڈھونڈو, تم صرف ایک دھیلے کی کرپشن لے کر آؤ جو میں نے کی ہو. میں نے صرف دن رات پاکستان اور پنجاب کے عوام کی نواز شریف کی قیادت میں خدمت کی ہے. ہر وہ منصوبہ 3.3 ٹریلین کے منصوبے لگائے تھے. 45 لاکھ پودوں کی تکلیف ہے نیب کو. 3.3 ٹریلین منصوبوں کے اندر نیٹ بچت کی 1 ٹریلین سے زیادہ کی نیٹ بچت ہوئی. اور وہ تمام جو فیصلے ہیں, جو انٹینشنل فیصلے ہیں, کانشیس فیصلے ہیں, عوام کو ریلیف دینے کے فیصلے ہیں, کسانوں کو ریلیف دینے کے فیصلے ہیں, اساتذہ کو ریلیف دینے کے فیصلے ہیں, طالب علموں کو ریلیف دینے کے فیصلے ہیں, وہ فیصلے اپنے ذاتی بزنس کو, فیملی کے بزنس کو کمپرومائز کر کے کیے. کوئی نہ اس میں ہمیں دکھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف مل رہا تھا. لیکن یہ جو نیب کا ایمان ہے نا, اس کے دن تھوڑے رہ چکے ہیں. اس کرپشن سے بھرے ہوئے جو ٹولہ ہے, ایک اینٹ لگاتے ہیں وہ بھی کرپشن سے آلود کر دیتے ہیں. یہاں تو میٹروز بنی, موٹر ویز بنی, بجلی کے منصوبے لگے, ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. اور پوچھتے کیا ہے, کال اپ نوٹس میں پوچھتے کیا ہے کہ 45 لاکھ روپے کے پودے کیوں لگائے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس قسم کی آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, LNG چوری کی ہے, رنگ روڈ کے منصوبوں میں کرپشن کی ہے, پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس کرپٹ ٹولے کو سرٹیفکیٹ دیا انٹرنیشنل. اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو منصوبے نواز شریف نے لگائے, شہباز شریف نے لگائے, مسلم لیگ نون کی قیادت نے لگائے, جو سزائے موت کی چکیاں بھگت کے آ رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنے والد کے سامنے ہتھکڑیاں لگی. بتائیں نیب کون سی خاتون جو پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتی تھی آج تک یہ نیب کے ایمان نے ان کو سزا دی ہو, کسی خاتون کو جو پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کرتی تھی. انہوں نے جھوٹے الزام لگائے, انہوں نے وہ تمام اثاثے جو FBR کے اندر ڈکلیئر تھے ان اکاؤنٹس کو کھنگالا. ہر کسی کو انہوں نے اس چکی سے, لیکن ہم نے سینے پہ تاج رکھ کر یہ احتساب دیا ہے. اور یہ جو الزامات کی بچھاڑ تھی, ہم اس سے سرخرو ہوئے ہیں. نواز شریف, شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت. لیکن ان آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, LNG چوروں کو, اس نیب نیازی گٹھ جوڑ کو یہ پتہ ہے کہ اب پاکستان کی عوام ووٹ نہیں دے گی جن کی چوری کی ہے, جن کا حق مارا ہے, جن کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے, جو مہنگائی کے طوفان میں آج پس رہے ہیں. یہاں روٹی مہنگی ہوتی ہے اور مافیا کی جو. دوسری جانب لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں, پارٹی ورکرز, معزز خواتین اور حضرات, السلام علیکم.
لاہور پنجاب کا دل ہے اور پاکستان کا کلچرل کیپٹل بھی، اور کوئی بھی شخص اس شہر کی تاریخی، تہذیبی، ثقافتی ورثے کو زندہ دلانے لاہور کے حسن و ذوق سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر شہری کے مساوی حقوق، یکساں ترقی کے مواقع فراہم کرنے کی ویژن پر عمل پیرا ہے۔ ہماری ترجیحات میں پنجاب کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر قصبے کی ترقی شامل ہے۔ محروم اور پسماندہ لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنا اور انہیں باعزت زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ صحت، تعلیم، ترقی اور ہر فرد کا حق ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت لاہور کے گنجان آباد علاقوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے، جہاں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے رش سے نمٹنے کے لیے روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری سے عوام کو سہولت فراہم کرنا ہماری اہم ترجیح ہے۔ نظر انداز کردہ علاقوں کو بھی عوامی ضروریات اور حائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا پروگرام دیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیشتر نئی آبادیوں اور ٹاؤنز میں آمد و رفت کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے شاہکام چوک، جو کہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کنار، ڈیفنس روڈ، موٹر وے، ملتان روڈ کے لیے یہی گزرگاہ ہے، اور یہاں پر ٹریفک کے دباؤ کی وجہ سے، اسے کشادہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں اکثر ٹریفک کے مسائل رہتے ہیں اور کئی گھنٹے ٹریفک یہاں بلاک رہتی ہے، اور عوام کو ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ماضی میں اس چوک پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ہم نے نہ صرف شاہکام چوک پر 606 میٹر طویل 2 طرفہ فلائی اوور بنا رہے ہیں، بلکہ لیبر کالونی سے شاہکام چوک تک 6 کلومیٹر طویل ڈیفنس روڈ کو دورہ بنایا جائے گا، اور ہٹیارہ روڈ، ڈرین اور نہر پر مزید پل بھی بنائے جائیں گے۔ شاہکام چوک کے منصوبے کی لاگت 4 ارب 23 کروڑ روپے بنتی ہے، اور دورہ فلائی اوور 3 لینز پر مشتمل ہوگی۔ ٹریفک کے لیے سگنل فری کوریڈور بنایا جائے گا۔ اس پر روزانہ تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد گاڑیوں کے گزرنے کی گنجائش ہوئے گی۔ ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی ہوئے گی۔ وقت کی بچت اور ایندھن کی مد میں سالانہ کروڑوں روپے کی بچت کی۔ پروجیکٹ کی زمین کی خریداری کے عمل میں شفافیت کی وجہ سے 39.5 کروڑ روپے کی بچت بھی کی گئی ہے۔ لاہور کے ترقیاتی منصوبے، جن میں لال شہباز قلندر اور ٹھوکر نیاز روڈ پر داخلی دروازہ، جناح ہسپتال میں برج، انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس، اور لاہور میں جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا میاواکی جنگل لگایا گیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر اربن فارسٹریشن کی جا رہی ہے تاکہ فضائی آلودگی کا خاتمہ ہو سکے۔ لاہور کی تعمیر و ترقی کا روڈ میپ متعین کرنے کے لیے ایل ڈی اے کی زیر نگرانی اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے ماسٹر پلان 2020-50 مرتب کیا جا رہا ہے۔ ماسٹر پلان کا مقصد مستقبل کا بہتر لاہور ہے، جسے تہذیب کا مرکز خوشحال لاہور سے موسوم کیا گیا ہے۔ شہر کے داخلی راستے شاہدرہ چوک پر ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹربو راؤنڈ اباؤٹ بنایا جائے گا۔ شیراں والا گیٹ فلائی اوور، فیروز پور روڈ، گلاب دیوی انڈر پاس اور سمن آباد چوک کے انڈر پاس کے پروجیکٹ پر بھی جلد کام شروع کیا جا رہا ہے۔ پارکنگ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شیراں والا گیٹ، مستی گیٹ اور ایک مڑیا پل پر 3 پارکنگ پلازے تعمیر کیے جا رہے ہیں،
جہاں 1000 سے زائد گاڑیوں کی پارک کرنے کی گنجائش ہوگی۔ LTA نیا پاکستان اپارٹمنٹ پر کام جاری ہے۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے کم آمدن والے عام شہریوں اور چھوٹے ملازمین سخت میسر ہوئے گی۔ پروجیکٹ میں مجموعی طور پر 35,000 اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے اور اس منصوبے کے پہلے فیز میں 4,000 اپارٹمنٹس کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ پنجاب بھر کے اضلاع کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج 360 ارب روپے کا دیا گیا ہے اور اس میں لاہور کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ لاہور کو سابق دور حکومت کے تیسرے سال آرنج میٹرو ٹرین کے منصوبے کو بجٹ سے نکال کر 67 ارب روپے کی لاگت کے پروجیکٹ دیے گئے اور دوسری طرف تحریک انصاف کی حکومت کے تیسرے سال میں لاہور کو 85 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے دیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں ریور راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ایک گیم چینجر منصوبے ہیں۔ لاہور انشاءاللہ ایک عالمی معیار کے میٹروپولیٹن میں تبدیل ہوگا۔ چند ایک منصوبوں کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، جہاں پہ چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی کا قیام اور گنگا رام میں مدر اینڈ چائلڈ بلاک جس میں 7 ارب روپے لاگت آ رہی ہے اور 1000 بیڈ کا ایک نیا جنرل ہسپتال جس پر 14 ارب روپے لاگت ہوئے گی۔ محمود کٹی شاہدرہ اور CRPC شاد باغ میں سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، لارکس کالونی تک گلشن راوی نکاسی آب کے میگا پروجیکٹس، لاہور کا شاہی قلعہ کے تاریخی ورثے کی بحالی اور تحفظ کا پروجیکٹ جسے وال سٹی ایگزیکیوٹ کر رہی ہے، لاہور شہر کی خوبصورتی اور دلکشی کو اجاگر کرنے کے لیے دلکش لاہور کے پروجیکٹ شامل ہیں، اور وکلا کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ٹاور بھی بنایا جائے گا، اور MPA ہاسٹل فیز 2 کے لیے 3 ارب 44 کروڑ روپے دس کیے گئے ہیں، اور لاہور کی 3 بڑی یونین کونسلوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 1 ارب 65 کروڑ روپے بھی دیے جا رہے ہیں۔ شہر میں ٹریفک کی روانی اور مارکیٹوں کی رنگ روڈ کے اطراف میں منتقلی بھی کی جائے گی۔ سروسز ہسپتال میں ہاسٹل اور ریڈیالوجی بلاک کی تعمیر اور سروسز ہسپتال، اس کے علاوہ جناح ہسپتال اور ان کی انشاءاللہ ایمرجنسی 400 بیڈ کی بنائی جائے گی، اور سنگیا روڈ کی بحالی اور بہتری بھی کی جا رہی ہے۔ سبزہ زار میں وومن ڈیولپمنٹ آفس کا قیام اور پریزن کمپلیکس لاہور، سول سیکریٹریٹ میں ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا، مزار بی بی پاک دامن کی تعمیر و توسیع، ریونیو اکیڈمی کی تعمیر، فوڈ اینڈ ڈرگ لیبارٹریز، لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کا قیام، اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور عوام کو سہولت کے لیے لاہور میں مختلف روٹس پر الیکٹرک بسیں بھی چلائی جائیں گی، اور لاہور میں مسافروں کی سہولت کے لیے بس انفارمیشن شیڈول سسٹم اور شیلٹر اسٹاک کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ٹھوکر نیاز میں پر عالمی معیار کا بس ٹرمینل بھی قائم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پناہگاہوں کا قیام اور لنگر خانے کا قیام آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پولیس میں 10,000 بھرتیاں اور 600 نئی گاڑیاں پولیس کو دی ہیں، اور الحمدللہ پولیس نے تمام ہائی پروفائل کیسز ٹریس کر لیے۔ CTD ہیڈ کوارٹر کا منصوبہ پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت نے مکمل کیا، اور سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے لیے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دائرہ کار صرف لاہور ڈسٹرکٹ تک محدود کر دیا گیا ہے، اور لاہور کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور کو نئے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں کام جاری ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے
पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट पेश करने का एजाज़ हासिल किया। हम डेवलपमेंट बजट में 66% डेवलपमेंट ज़्यादा कर रहे हैं और सेहत के बजट में 185% का इजाफा किया, हायर एजुकेशन में 286% और स्कूल एजुकेशन में 29% और ज़राअत के बजट में 306% और सनत के डिपार्टमेंट के बजट में 307% का इजाफा किया गया। बल्कि यही नहीं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इस दफ़ा वाजिबात की वसूली में 2.24% ज़्यादा वसूलियाँ की गई हैं और 15 साल से ज़ेर इल्तवा पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग को पाया तकमील तक पहुँचाने का एजाज़ भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को हासिल हुआ। तो यही नहीं, इंशाअल्लाह मज़ीद भी इस सूबे की तरक्की के लिए और ख़ुसूसन लाहौर जो पंजाब का दारुल खिलाफा है, इसकी बेहतरी और यहाँ के आवाम की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह जितने भी मंसूबे होंगे उनको मुकम्मल करेंगे और उनकी मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा और यहाँ के हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ, पार्टी के दोस्तों के साथ और सब स्टेक होल्डर्स के मशवरे के साथ इंशाअल्लाह यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि अगले 2 साल के अंदर कितनी तेज़ी से यहाँ पे तरक्की होती है और इंशाअल्लाह यहाँ लाहौर का जो जितने भी यहाँ पे मसाइल हैं इंशाअल्लाह उनको हम हल करके दम लेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने इंतज़ार किया, एक दफ़ा फिर आप सब का शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब शाहकाम चौक फ्लाईओवर की तामीर का संगे बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शाहकाम चौक फ्लाईओवर की लागत 4 अरब 23 करोड़ बनती है। मिफ्ता इस्माइल ने जनरल सेक्रेटरी नून लीग सिंध के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। राफे हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। राफे, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखें, मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया। जराये का ये कहना है कि मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफे की कॉपी मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जो कमेटी बनाई गई थी हंगामा आराई पर उनके सरबराह एहसन इकबाल को भिजवा दी है। बताया जाता है कि शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून कारसाज हाउस में कारकुनों की हंगामा आराई पर कमेटी तश्कील दी थी जिसके सरबराह एहसन इकबाल थे और तमाम जो जिन्होंने हंगामा आराई की थी उन कारकुनों को शोकास नोटिस जारी किया गया था और 3 रोज में जवाब शहबाज शरीफ को जमा कराना था। लेकिन 10 अगस्त को ये कमेटी बनाई गई थी लेकिन कोई जवाब ताहाल अब तक जमा नहीं कराया था, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर मिफ्ता इस्माइल ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया है। मिफ्ता इस्माइल के जराये का ये कहना है कि हंगामा आराई और पोस्टर्स फाड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर उन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया है। इस वक्त मिफ्ता इस्माइल से राब्ता करने की कोशिश की गई है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन उनके जराये का ये कहना है कि कार्रवाई ना होने पर और यकीन दहानी कराई गई थी कि 3 दिन में जो शोकास नोटिस जारी किए गए हैं कारकुन उनका जवाब देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर अब मिफ्ता इस्माइल ने पार्टी ओहदे से जो उनके पास जनरल सेक्रेटरी सिंध का ओहदा था उस पर मुस्ताफी हो गए हैं। राफे, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर कराची से आपको देंगे। फिरोजाबाद में मुसल्लह अफराद कुरियर कंपनी के दफ्तर से 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है डकैती का वाकया गुज़श्ता शाम पेश आया। मुलजमान ने अमले को यरगमाल बनाया, दफ्तर में मौजूद रकम और दीगर सामान लूटा और जाते जाते DVR भी साथ ले गए। लाहौर के इलाके चूंग में माँ बेटी से ज्यादती करने वाले दोनों मुलजिमान को 7 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजा। उमर और मनसब नामी मुलजिमान को चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया गया था। दोनों के खिलाफ थाना चूंग में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv।
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔